آپ نے کس طرح سے دیکھا جو پاکستانی میڈیا کا رول تھا اور جس طرح سے وہ وہاں سے جوکرز بیٹھے تھے ہندوستان میں، آپ نے اس کو کس طرح سے کنکلوڈ کیا؟ اور پاکستانی میڈیا نے بڑا اچھا رول پلے کیا، بڑا ساؤنڈ، اور واٹ از یور ٹیک؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ، تھینکس فار انوائٹنگ می. اور اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، میں ہمارے ناظرین کا بھی بہت شکریہ یہ ادا کروں گی کہ جب ایک پیج پر 1 پیج کی ہم بات کرتے ہیں افواج پاکستان کے ساتھ بھی اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے مشکل حالات میں، اور ہر انسانی مجاہد دکھائی دے رہا تھا. لیکن یہاں بڑی ایک اہم بات ہے حسین، جو ہمیں اپنے ناظرین کو بھی بتانی ہے کہ جہاں ہم بات بھارت کی یا پاکستان کی کرتے ہیں تو کبھی بھی ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے جس دن سے ہمارا ارض پاک وجود میں آیا ہے دشمن کو ہضم نہیں ہوا. ان سانحات پر، ان چیزوں پر ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے میڈیا کے لیے جہاں ہم اپنی افواج پاکستان کی بات کرتے ہیں تو میں شکریہ بھی ادا کروں گی جب ہم فیلڈ مارشل صاحب کی ہمارے بات کرتے ہیں، DG ISPR صاحب کی، کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر تمام ہمارے جتنے بھی ہمارے اینکر پرسن ہیں، ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں، ان کی تعریف کی. اور میڈیا کے ہم بطور یعنی ہم نمائندہ بنتے ہوئے اپنے ملک کے ہم ساتھ کھڑے رہے، اور ہم نے کارٹون نیٹ ورک نہیں دکھایا، ہماری عوام بھی جانتی ہے. اور ایک سب سے بڑی چیز یہ بہت اہم ہے کہ جہاں مس انفارمیشن ہوتی ہے کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، خواب، میں تو اس سے پہلے سے کہتی آ رہی تھی کہ وہ خواب میں جنگیں جو ہماری بیشتر پرانی بھی ہیں تو اس کو بھی خوابوں میں جیتا ہے ویسے تو، لیکن اس کے بعد وہ کس طرح سے ہارے ہیں، کس طرح جہاز چھوڑ کے بھاگتے تھے، بلکہ آ جاتے ہیں تو ہم تو چائے پلاتے ہیں انہیں، تو وہ دنیا نے دیکھا. لیکن یہاں اگر ہم ایشوز کی بات کرتے ہیں، میڈیا کی بات کرتے ہیں، تو وہیں پر میں یہ کہوں گی کہ مس انفارمیشن جو کہا جاتا ہے وہ صرف ہماری میڈیا کی، جب ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا ابھی دور ہے جدید، اور سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح سے ہم مجاہد کی بات کرتے ہیں تو ہمارے میڈیا کے سارے لوگ ہوں یا ہماری جتنی بھی نیشن ہے پاکستان کی، انہوں نے بطور خاص یعنی ہر چیز چھوڑ کر فوکس جو کیا ہے مس انفارمیشن کی. جب ہم بات کرتے ہیں کہ پینک نہیں پھیلایا، اس چیز کی ہم بھی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی افواج پاکستان پر پورا بھروسہ تھا کہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والے کوئی ایسے ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات جب ہم کرتے ہیں کہ ہم بارہا کہتے آ رہے تھے کہ دشمن ہماری صفوں میں موجود ہے. ہم ریسنٹلی بلوچستان کے ہی سانحے کی بات کر لیتے ہیں، ابھی سانحے کی خزدار کی، کہ جہاں معصوم بچوں کی بس کے ساتھ جو حادثہ یعنی سانحہ کیا گیا، تو وہیں اگر آپ غور اور فکر کریں ہمارے ناظرین تو وہ یہ دیکھیں کہ ہم سقوط ڈھاکہ کی جب بات کرتے ہیں اسی ڈیٹ پر سانحہ APS کیوں رونما ہوا. تو یہ بہت بڑی سازش ہے جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں. اور جس حکومت کی ہم بات کرتے ہیں، جب ہم مودی سرکار کی بات کرتے ہیں، وہ میرے نزدیک ایک کارٹون خود ہے. جب کارٹون نیٹ ورک جس ملک کا میڈیا بن چکا ہو، جس کے اینکر جہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، جہاں پر وہ اپنی بانسری بجا رہے ہوں اور وہ چیک نہ کر رہا ہو. لیکن ہمیں خود سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے غداری کہاں سے وجود میں آتی ہے. ہم جب پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتے ہیں، اس بار ہم نے اس مشکل صورتحال میں دیکھا، اسٹل ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں کہا جاتا ہے نا کہ آستینوں میں سانپ ہوتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم انٹرنیشنلی جب ہم حکمت عملی کی بات کرتے ہیں، افواج پاکستان نے کیا میسج دیا ہے پوری دنیا کو. اس وقت بھارت کا اور خاص طور پر مودی کا چہرہ صاف دکھائی دے دیا گیا ہے کہ جہاں آپ کہتے تھے کہ آپ کا رافیل، آپ کو تو رافیل آپ کا جو فیل ہوا رافیل کی آپ کو بڑی ضرورت تھی، لیکن وہ بری طرح فیل ہو گیا. اور جب ہم اپنی بات کرتے ہیں نا، جب ہم اپنے مجاہدوں کی بات کرتے ہیں، اپنی افواج کی بات کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پاک فضائیہ کی اگر افواج ہوتی تو وہ یقیناً کر دکھاتے.